پاکستان کے اندر غزہ مارچ کرنے سے کیا رک جائے گی بمبارڈمنٹ اسرائیل کی؟ ایسے کیوں یہ کر رہے ہیں؟ یہ جماعت اسلامی والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کبھی ادھر احتجاج کرتے ہیں کبھی ادھر احتجاج کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جس چیز کی مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان کا استعمال کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر کم از کم دل سے تو برا جانے۔ میرے نہایت ہی محترم بھائیوں، کم از کم اس احتجاج کے نتیجے میں ہم اپنا یہ فرض تو ادا کر سکتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکو۔ اے حکمرانوں، تم بھی ہوش کے ناخن لو، اور اے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں، تم بھی ہوش کے ناخن لو، اور ان مظلوم غزہ کے مسلمانوں کو سپورٹ کرو اور ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ یہ ہم زبان سے تو کہہ سکتے، اس کا تو ہمیں اختیار ہے نا۔ اور پھر ہم نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت پڑھی ہوئی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہی ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے نا اپنے نبی کو، اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میری زبان کی باتیں اللہ تیرے لیے، میری مال کی باتیں میرے مولا تیرے لیے، میرے جسم کی باتیں میرے مولا تیرے لیے۔ یہی نہیں مطلب؟ تو کیا ہم اپنا مال نہیں خرچ کر سکتے؟ کیا ہم اس مقصد کے لیے اپنی جان نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم اپنی اس مقصد کے لیے اپنی قولی عبادت، اپنی زبان سے کام نہیں لے سکتے؟ اگر ہم لے سکتے ہیں تو ہمیں جہاں تک ممکن ہو ہمیں لینا چاہیے، اور یہی ہمارا جہاد ہوگا، کیونکہ نہ تو ہماری ٹریننگ ہے اور نہ ہی ہم کو جدید اسلحہ چلا سکتے ہیں۔ کم از کم جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں۔ میرے نہایت محترم بھائیوں، اس غزہ مارچ میں اپنی پوری تندہی کے ساتھ مال جان جو کچھ خرچ کر سکتے ہیں وہ خرچ کریں، اور اس میں ضرور شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔